رائٹ یا رانگ جی جو بھی ہے ایک بہت بڑی بات ہے. پی ٹی آئی ایک بہت بڑی فورس ہے. جی عمران خان از ویری ریلیونٹ. جی وہ اندر بھی ہیں تو سارے روز آپ کے 2-3 وزیر اٹھ کے پریس کانفرنس ضرور کرتے ہیں, تو یہ ریلیونٹ تو نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو سولوشن بھی ہے عمران خان کا, آپ کے پاس لیگل سولوشن بھی ہے, اندر بھی کیا ہوا ہے, پارٹی کو بھی پھینٹی پڑتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. پولیٹیکل سولوشن ہے آپ کے پاس عمران خان کا؟ دیکھیں پولیٹیکل سولوشن, پولیٹکس از آرٹ آف سورٹنگ آؤٹ سم تھنگ. آئی وش کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کا کام نہ کیا ہوتا. وہ آپ ملک کے جو ٹرائل کریں, شروع کریں, پھر آپ ٹرائل بھی نہیں کرتے, لٹکائی جا رہے ہیں بات کو. دیکھیں وہ جب پتا فیصلہ ہوگا, حکومت کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں. یہ تو یو ول ایگری ود می کہ حکومت تو نہیں ہے, لیگل پروسیس. اسی لیے تو آپ کو ایک خاص سٹائل کی جوڈیشری نہیں چاہیے تاکہ آپ یہ مسئلے حل کرا لیں نیشنل انٹرسٹ میں. بلیو می کہ دس از ناٹ دی آبجیکٹو. کہ سڈنلی آپ لوگوں کو ایک دم جوڈیشری کے مسائل نظر آ گئے کہ جوڈیشری کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے. سب سے زیادہ مسائل تو لوور جوڈیشری میں ہے. وہ منصور علی شاہ صاحب کا ایک اسپیچ میں انہوں نے بتایا 85% کیسز کا بیک لاگ لوور جوڈیشری میں, 15% ہائی کورٹ میں, 2% کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں ہے. زور آپ کا سارا سپریم کورٹ میں ہے, جہاں سے ریلیف عام آدمی کو کم ہے, آپ لوگوں کو زیادہ ہے. تو اٹس the timing that raises questions. میں عرض کر دیکھیں, ایک تو یہ ہمارا آل آف اے سڈن یہ ایجنڈا نہیں ہے. 2006 میں میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت سائن کیا, پٹیشن فوری لگی. وہ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بالکل کریں. اسے جس طریقے سے ہو رہا ہے لائک نہیں ایک دم لگتا تھا کہ بس بلڈوز کر دیں. بلڈوز کوئی نہیں ہے. وہ ایم این ایس اکٹھے ہو رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں, میاں صاحب کو لاہور سے بلا لیا, نمبرز پورے نہیں ہو رہے. مجھے یاد ہے صرف رانا سنالا صاحب واحد آدمی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں, باقی کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. دوسری کہہ رہے ہیں جی ہمیں اٹھایا جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو آپ کنسنسس کے ساتھ بلڈ کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ شاید اکتوبر 25 کی ڈیڈ لائن سے پہلے آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اکتوبر 25 سے پہلے, تو اس سے پہلے آپ سارے معاملے لپیٹنا چاہ رہے ہیں. اب ہم سن رہے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہیں امینڈمنٹ. اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نیک نیتی سے ہو رہی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے 6 ہفتے لگ جائے, 8 ہفتے لگ جائے؟ اتنی جلد بازی کس چیز کی ہے؟ نہیں, آپ نے دیکھا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب انہوں نے کہا کہ مجھے اور ٹائم چاہیے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹائم لے لیں. دیکھیں شک کہاں سے پڑتا ہے یا کوشچنس کیوں اٹھتے ہیں کہ فائز صاحب اٹھتے ہیں, آپ لوگ پروسیجر ایکٹ کو امینڈ کرتے ہیں, وہ 1.5 گھنٹے کے بعد ایک میٹنگ, 1.5-2 گھنٹے کے بعد میٹنگ کال کرتے ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو بھی ایک کلیش ہوتا ہے وہ پھر ایک 3rd ممبر دوسرا ڈال دیتے ہیں, کمیٹی کو چینج کر دیتے ہیں, اور پھر ہم اچانک دیکھتے ہیں ریویو پٹیشن آ جاتی ہے. ریویو پٹیشن ٹیک اپ ہو جاتی ہے تو منیر اختر صاحب تھی آلریڈی, پینڈنگ تھی 2 سال سے تھی, لیکن وہ اچانک ٹیک اپ, اس ماحول میں ٹیک اپ ہونا, پھر اس میں منیر اختر صاحب کا نکل جانا, اور اب آج اناؤنس ہو جانا کہ کل ود اور وداؤٹ ہم وی ول ڈو اٹ. پھر ٹریبیونلز کا فیصلہ اگین ایسا ہونا جو آپ لوگوں کے حق میں, اگر سارے فیصلے اچانک آپ کے حق میں ہو رہے ہیں. اگر غلطیاں ٹھیک ہو رہی ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر 63A کا فیصلہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا. سو آلریڈی وی ہیو ویسٹڈ لاٹ آف ٹائم آف دس کنٹری. اچھا 2-3 فیصلے بتائیے جس سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تاثر میں غلط ہے یا صحیح ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمر بڑھائی جائے گی ججز کی, یا اب چھوڑ دیا کہ پرانی بات؟ دیکھیں جو اس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا اس دن کہ ہم تو میکرو پہ ہی پھنس گئے نا, باقی تو نیٹی گریٹی ڈیٹیل تو پھر اس کے بعد طے ہونی تھی نا. مائکرو ڈیٹیل ہے نا کہ ایج کیا ہوگی, نمبر کیا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ مائکرو ڈیٹیل ہے, بیکاز اگر آپ ایج ججز کی بڑھا رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا سٹنگ چیف جسٹس کے اوپر اور آنے والے چیف جسٹس کے مستقبل پہ. یہ بتائیں کہ کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایج بڑھانی ہے ججز کی؟ یہ چیزیں ساری کنسنسس ڈسکس ہو کے فیصلے ہونے, تو یہ ساری چیزیں PMLN بڑھانا چاہتی ہے. نہیں, PMLN از اوپن. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس میں بالکل ایک پیج پہ ہیں. یہ جو سارا ہوا ہے ریفارمز, یہ سارا یہ جتنی بحث ہو رہی ہے, دیکھیں وہ بینگ پریزیڈنٹ آف دی پارٹی میاں صاحب, انہوں نے اپنی ذمہ داریاں شہباز صاحب کی ریکویسٹ پہ اور ان کے یعنی آفر کرنے پہ اور ان کے کہنے پہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ایز پارٹی ہیڈ. وہ آبویسلی پارٹی کے ساتھ اور میاں شہباز شریف کے ساتھ. یہ آئیڈیا کس کا تھا, یہ ٹائمنگ کا سب کا, یہ پرائم منسٹر کا آئیڈیا تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا آئیڈیا تھا کہ آپ لائیں اور کریں اس کو؟ دیکھیں آپ دیکھیں کہ جب ہم آئے ہیں مالک صاحب فروری کے الیکشنز کے بعد, تو کافی ایشوز ہانٹ کر رہے تھے کنٹری کو نا. جی آپ کا 22% پالیسی ریٹ تھا, آپ کی ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن چل رہی تھی. میں آپ سے اس لیے پوچھا کہ دونوں ایک پیج سے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کے پاس پرائم منسٹر گئے, مولانا صاحب صدر گئے, ان کے پاس بلاول بھٹو گئے,
آپ گئے, رانا ثناءاللہ صاحب گئے, محسن نقوی صاحب گئے, اور بار بار گئے سارے گئے. اگر ایک بندہ نہیں گیا تو نواز شریف صاحب نہیں گئے. وہ اسلام آباد بھی آئے, وہ نہیں ملے. کیا نواز اب اگر وہ اون کر رہے ہیں ساری چیز کو, کیا نواز شریف صاحب مولانا صاحب کو اوائڈ کر رہے ہیں اس بات پہ؟ کیا ملیں گے یا ملنا نہیں چاہتے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ملے کیوں نہیں اب تک؟ نہیں دیکھیں, ملنا تو علیحدہ بات ہے, ظاہر ہے ہر ایک کی مصروفیات ہیں, لیکن کوئی ایسی بات نہیں. مجھے بتائیں, آپ کی گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہی ہے تو ہم پورا پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے, اور نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر, جی وہ آرام سے آتے ہیں, پتہ لگتا ہے ووٹ نہیں ہو رہا, واپس چلے جاتے ہیں, نہ مولانا سے بات کرتے ہیں, نہ مولانا کو کنونس کرتے ہیں. آپ کی تو بگ گن نواز شریف صاحب سے بڑی گن تو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے وہ فائر نہیں کی, تو کیا وہ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. ان کو کانفرنس میں لیا جاتا ہے, ان سے اجازت لی جاتی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہم لا رہے ہیں, پھر شاید بیکاز نواز شریف صاحب امریکہ جا رہے ہیں. وہ آپ نے یہ پروگرام سے پہلے بتایا کہ وہ اپنے دوست کی اہلیہ کا بہت پرانے دوست ہیں, ان کی اہلیہ کی پہ جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان کے جانے سے پہلے ہی ووٹنگ ہوگی نا, بیکاز ان کا ووٹ بھی کریٹیکل ہوگا. تو پھر یہ 7 اکتوبر 8 اکتوبر اتنی ان کے واپس آنے کے بعد ہو سکتا ہے؟ مجھے وجہ نہیں پتا کہ صدیقی صاحب نے کس بیسس پہ ایگزیکٹ ڈیٹ دیتی ہے. وہ آپ لوگوں کا 1 پیج چل رہا ہے, ہر چیز میں آپ کنسلٹ کرتے ہیں, چاہے فارن افیئرز ہیں, فسکل ہے, چاہے SIFC ہے, چاہے ابھی یہ لونز ری رولنگ وغیرہ ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ عسکری قیادت نے بڑا رول ادا کیا. یہ جو جوڈیشل یہ جو سارا پیکج ہو رہا تھا, کیا اس میں آپ لوگوں نے بریف کیا تھا عسکری قیادت کو؟ کیا ان کی اوپینین لی تھی؟ دیکھیں, آن بورڈ 1 پیج ہونا تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن فار واٹ آبجیکٹو؟ یہ 1 پیج پاکستان کے سروائیول اور اس کو اسکواگ مار سے نکالنے کا ایجنڈا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے ایلائز اور آپ ابھی 1 پیج پہ نہیں ہیں, بیکاز ابھی یہ پولیٹیکل دیکھیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اور اسٹیبلشمنٹ 1 پیج پہ ہیں جب یہ جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ان کا جہاں تک پاکستان کو اسکواگ مائر سے نکالنے کا پرائم منسٹر ملٹیپل ٹائمز کہہ چکے ہیں. ابھی لندن میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ایون IMF کو انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے اکنالج کیا, فائنانس منسٹر کو کیا, اور آرمی چیف کو بھی کیا, رائٹلی سو. لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو لارجر کوگمائر کی آپ بات کرتے ہیں, تو اسی لیے اب فوج بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے, باقی بھی چل رہی ہے, اور اسی کور کے اندر آپ اپنی مرضی کی ریفارمز کر رہی ہے. چلو بڑی پکچر دکھا کے وہ چیزیں کریں جو آپ کی پاور بیس اسٹرانگ کر رہی ہے. نہیں, یہ سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں اور یہ بہتر ہوگا. یہ 18 سال ڈیلیڈ ہے. محسن نقوی صاحب کو بھلے کسی جگہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوگی یا اعتماد ہوگا, اعظم طارق صاحب لیگل ایکومنٹ بڑا تیز ہوگا, لیکن پولیٹیکلی دونوں نووس ہیں اس لحاظ سے. ان کو تو مولانا صاحب ناشتے میں ہیل جسٹ ہیو دم فار بریکفاسٹ. آپ لوگوں نے سیریس ٹیم کیوں نہیں بنائی؟ یہ دو نیگوشیٹ کر رہے تھے ان سے. نہیں, بالکل نہیں. پرائم منسٹر خود گئے تھے. لوگوں کا خیال ہے کہ ہر چیز میں کوئٹ پرو کو ہوتا ہے, اور جس طرح چیف جسٹس صاحب جس طرح بینچز بنا رہے ہیں, جس طرح چیزیں پروگریس کر رہی ہیں, جس طرح اچانک اس سلسلہ شروع ہو گیا ہے, شاید وہاں پہ کوئی کوئٹ پرو کو ہے, کوئی فیوچر پوسٹنگ کا. سملرلی اگر مولانا صاحب آئے ہیں اور فائنلی کنونس ہو جاتے ہیں لارجر نیشنل انٹرسٹ میں, تو اس میں بھی کوئی کوئٹ پرو کو ہوگا. کل کو کیا ہم یہ کوئی ایسا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ سڈنلی JUI کا گورنر ہو بلوچستان میں, سینیٹرز 2-3 ان کے اور آ جائیں, بلوچستان میں لارجر منسٹریز کا شیئر آ جائے؟ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے, لیکن کیا ایسا کوئی منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ I can assure you کہ کوئی ایسی کوئٹ پرو کو والی بات نہیں ہے. گورنمنٹ آنے والے چیف جسٹس تک کیوں گھبرا رہی ہے؟ اگر وہ آگے منصور علی شاہ کیوں گھبرا رہی ہے؟ دیکھیں, ایوری جج از آنریبل فار اس. دیکھیں جو اس وقت, بٹ سم آر مور آنریبل دین دی ادرس. نہیں, ایسی کوئی, دیکھیں میں تو خیر پرسنلی وہ اینیمل فارم والی فیمس لائن تھی نا, فرسٹ امنگ ایکولز. ایسی بات نہیں ہے. بلیو می, یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پرسنل بیسڈ کوئی ایجنڈا ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. تو کب تک یہ ایجنڈا فنش کر لیں گے آپ کے خیال میں؟ جب ہو جائے, اگلے ہفتے ہو جائے, اگلے ہفتے, اگلے مہینے ہو جائے, اگلے سال. میاں صاحب کے جانے سے پہلے ہوگا. یو سی اٹ ڈیپینڈز نا, کہ یو کانٹ فورس یور لائف. تو ابھی اگر میں اس کو یہ پوچھوں آپ سے, ابھی ایکسٹینشن ایج میں وہ بھی آن دا کارڈز ہے, اور جو ہے اپوائنٹمنٹ آف یہاں کے کسی چیف جسٹس کا ٹو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ بھی آن دا کارڈز ہے, وہ آف دا ٹیبل نہیں ہے. بھی باتیں ہیں ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے آف دی ٹیبل نہیں ہے, بلکہ ون آف دی پرائم ایجنڈا آئٹم ہے. ون آف دا پرائم ایجنڈا. از دیر اے پاسبلٹی جی آف جسٹس فائز عیسیٰ کی اپوائنٹمنٹ ایز کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ کے طور پہ؟
بیکاز پہلی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ نے کرنی ہے, اس کے بعد آئندہ کا پروسیس دوسرا ہوگا. پاسبلٹی ہے جب آپ ڈسکس کرتے ہیں سبجیکٹس کو, ڈفرنٹ آئیڈیاز کم اینڈ دے آر پلیز آن دی ڈرافٹ, تو آپ کو پتا ہے فائنل شیپ ہو سکتا ہے بالکل کوئی ڈفرنٹ